بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو نور کسوہ کا سلام۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز کہانی۔ دریائے نیل کے کنارے ایک بزرگ اپنے نوجوان شاگرد کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ انہیں ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جسے اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی وہ اس کا نام جانتے تھے۔ انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ شخص ایسی جگہ ملے گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہوں۔ اس جگہ کی تلاش میں وہ دونوں دن رات سفر کرتے رہے۔ ان کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں بھنی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ بزرگ نے اپنے نوجوان شاگرد کو خاص طور پر اس مچھلی کی حفاظت کی تاکید کر رکھی تھی۔ سفر کے دوران آرام کرنے کے لیے وہ دونوں دریا کے کنارے ایک پتھر کے پاس بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں بزرگ کو نیند آ گئی۔ نوجوان نے مچھلی والی ٹوکری ایک طرف رکھی اور خود سونے کے لیے ابھی لیٹ ہی رہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بھنی ہوئی مچھلی اچانک زندہ ہو کر ٹوکری سے باہر نکلی اور ریت میں راستہ بناتی ہوئی دریا میں غائب ہو گئی۔ نوجوان بہت حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً بزرگ کو بتانے کے لیے بڑھا، لیکن انہیں گہری نیند میں دیکھ کر جگانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سوچا بزرگ کے جاگتے ہی وہ انہیں اس عجیب واقعے کے بارے میں بتائے گا۔ یہ سوچ کر وہ خود بھی سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آنکھ کھلی تو نوجوان مچھلی کے بارے میں بھول چکا تھا۔ ان دونوں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ کچھ سفر مزید طے کرنے کے بعد انہیں بھوک محسوس ہونے لگی۔ وہ دونوں ایک جگہ رک گئے۔ بزرگ نے اپنے شاگرد سے کھانا لانے کے لیے کہا۔ کھانے کے ذکر پر نوجوان کو مچھلی کا خیال آیا۔ اس نے بزرگ کو بتایا کہ راستے میں جس جگہ ہم پتھر کے ساتھ آرام کرنے کے لیے رکے تھے وہاں بھنی ہوئی مچھلی اچانک زندہ ہو کر عجیب طریقے سے راستہ بناتے ہوئے دریا میں چلی گئی تھی۔ میں نیند سے بیدار ہوتے ہی آپ کو اس واقعے کی خبر دینا چاہتا تھا، مگر شیطان نے مجھے بھلا دیا اور میں نے آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ بزرگ نے کہا، یہی نشانی تو ہمیں بتائی گئی تھی جو اس خاص جگہ پہ ظاہر ہونی تھی جس جگہ کی ہم تلاش میں تھے، اسی لیے میں نے تمہیں مچھلی پہ نظر رکھنے کی خاص تاکید کی تھی۔ اب ہمیں جلد از جلد واپس اسی جگہ پہنچنا ہوگا۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس اسی جگہ آ گئے۔ تھوڑی تلاش کے بعد انہیں ایک شخص نظر آیا۔ بزرگ نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس طرح سلام کرنا کہاں سے سیکھا؟ بزرگ نے بتایا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ وہ شخص فوراً پہچان گیا اور کہنے لگا کہ آپ بنی اسرائیل کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس شخص کی تلاش میں آنے والے وہ بزرگ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک دن ان کی قوم میں سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ بعد میں اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم ان کے پاس نہیں، بلکہ دنیا میں اس وقت ان سے بڑا عالم بھی موجود ہے جسے اللہ نے بہت وسیع علم اور حکمت سے نواز رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی اور درخواست کی کہ اللہ ان کی ملاقات اپنے اس خاص بندے سے کروا دے تاکہ وہ بھی اس سے کچھ علم سیکھیں۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ وہ شخص ایسی جگہ ملے گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ آپ سفر میں ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ وہ جہاں مچھلی گم ہو جائے گی اسی جگہ پر آپ کی ملاقات اللہ کے اس خاص بندے سے ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اس خاص بندے تک پہنچ چکے تھے جس کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس خاص بندے تک پہنچ چکے تھے جس کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ آپ نے اس سے درخواست کی کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ میں بھی آپ سے اس خاص علم اور حکمت کا کچھ حصہ سیکھ سکوں جو اللہ نے خاص طور پر آپ کو سکھایا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور کس طرح آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور میں کسی چیز میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بہت اصرار کرنے پر کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، لیکن جب تک آپ سے خود کسی چیز کا ذکر نہ کروں آپ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ چلتے چلتے ایک کشتی کے پاس پہنچے۔ کشتی کا مالک بہت غریب آدمی تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کو دریا پار کرواتا اور جو معاوضہ ملتا اس سے اپنے خاندان کا خرچ پورا کرتا۔ وہ دونوں اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی سے اترنے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس حرکت پر سخت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، کشتی کو توڑ کر کیا آپ سب سواروں کو پانی میں ڈبونا چاہتے ہیں؟ بے شک یہ آپ نے بہت ہی برا کیا۔
خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معذرت کر لی اور درخواست کی کہ وہ بھول گئے تھے، ان کی بھول پہ گرفت نہ کی جائے۔ کشتی سے نکل کر وہ دونوں پھر ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں ایک لڑکا نظر آیا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے حیرت اور غصے سے کہا، آپ نے بغیر وجہ کے ایک انسان کی جان کیوں لی؟ یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس سوال پر پھر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہیں ہدایت کے مطابق خاموش رہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے پھر سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ میں صبر نہ کر سکا تو بے شک آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر وہ دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ وہ مسافر ہیں، کوئی انہیں کھانا کھلا دے۔ اس زمانے میں مسافروں کی میزبانی کا عام رواج تھا، لیکن اس گاؤں کے لوگ بہت بخیل اور سخت دل تھے۔ انہوں نے انہیں کھانا کھلانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ دونوں آگے چلے تو گاؤں میں انہوں نے ایک خستہ حال دیوار دیکھی جو عنقریب گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، گاؤں کے لوگوں نے تو ہمیں کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا اور آپ نے بغیر اجرت کے ان کی دیوار تعمیر کر دی۔ اگر آپ چاہتے تو دیوار تعمیر کرنے کا معاوضہ طلب کر سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ اب آپ مزید میرے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ان چیزوں کی اصل حقیقت بتاتا ہوں جن کے بارے میں آپ صبر نہیں کر سکے۔ جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے، وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی۔ دریا کی دوسری طرف ایک حاکم کشتیوں پر زبردستی قبضہ کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی میں ایک نقص ڈال دیا تاکہ حاکم اس کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دے اور وہ غریب لوگ اس نقصان سے بچ جائیں۔ اور جو لڑکا تھا اس کے والدین بہت نیک صفت مومن ہیں، لیکن اندیشہ تھا کہ وہ لڑکا جوان ہو کر سرکشی اور کفر کی وجہ سے والدین کے لیے پریشانی اور رسوائی کا باعث بنے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کے لیے اس سے بہتر اولاد دے جو نیک اور صالح ہو اور اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ ان کا والد اللہ کا نیک بندہ تھا اور اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپایا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ خزانے پہ زبردستی قبضہ کر لیتے، اس لیے دیوار تعمیر کر دی گئی تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ اور جب وہ دونوں یتیم لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ کی رحمت سے اپنا خزانہ باہر نکال لیں۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان صرف ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ انسان اپنے علم اور عقل سے دنیا میں ظاہر ہونے والے واقعات کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی اصل حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔